اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کر، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار، اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا۔ یہ یوم سیاہ اور بابری مسجد کے ہر 6 دسمبر پر یقینی طور پر جمع ہونا اہمیت کا حامل ضرور ہے، کیونکہ مردوں کے شہر اور مردوں کی بستی میں ہم زندگی گزارنے کا ہنر ڈھونڈ رہے ہیں۔ معاف کرنا، بات تھوڑا سخت الفاظ کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی بستی اور مردوں کے شہر میں ہم زندگی کا ہنر، سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا ہنر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال کچھ تقریریں آئی تھیں جو مایوسی کو اپنے اندر لپیٹے ہوئی تھی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے، اور بابری مسجد کے عنوان پر 6 دسمبر، 7 دسمبر، 8 دسمبر 1992 گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 3000 مسلم نوجوان پولیس کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہرحال جس سرزمین پر ہم ہیں یقینی طور پر بہت سے سمجھیے کہ تناسان لوگ ہیں۔ ابھی جیسے ایڈوکیٹ خالد صاحب نے کہا کہ بھائی ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ ہو جانی چاہیے، جو میں پرسوں ناموس رسالت کے جلسے میں بھی یہیں یہ بات بولا کہ ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ بھائی تم کو کورٹ کا فیصلہ منظور ہے تو جاؤ حکومت کے ایوانوں میں اور حکومت کے سمجھے کہ در پر جا کر ان کے پاؤں پڑو۔ ہم کو کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم کو اللہ کا فیصلہ منظور ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بابری مسجد حق تھی، حق ہے، اور وہاں سے اذاں بلند۔ یہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ بابری مسجد سے اذاں خدا کی قسم یقینی طور پر بلند ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ ہے تو پھر ایمان کو ذرا ٹٹول لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ، بلکہ ہندوستان کے بہت بڑے جب علماء کی صف کے ہراول دستے کے لوگوں نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی کہ مشتاق ملک صاحب، بابری مسجد ہمارے لیے لاسٹ کیس ہے، بابری مسجد ہمارے لیے ایک ہارا ہوا کیس ہے۔ تو میں نے اس وقت ہی کہا کہ مولانا یہ ہارا ہوا کیس نہیں ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ مسجد سے اذانیں بلند ہوگی، چاہے مسجد شہید کر دی جائے، چاہے مندر بنا دیا جائے۔ اور یہی سمجھیے کہ توحید خالص اور غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس مندر کو اکھاڑ کر پھینکیں گے اور وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ یقین کے ساتھ اس ملک میں ہم زندہ رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی۔ ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب میں معاف کرنا، مولانا نصیر الدین صاحب کے فرزند مقیم کو میں سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ بھئی ایک مجاہد کا بیٹا آج مایوسی کی بات کیسے کر رہا ہے کہ بابری مسجد کو وہ جیال مسلمان نہیں ملے۔ خدا کی قسم بہت جیال مسلمان بابری مسجد کو ملے۔ میں نے جون 92 دسمبر کو مسجد شہید ہوئی ہے، اور میں یو پی میں سمجھیے کہ جون اور جولائی میں یو پی میں تھا، 25 ڈسٹرکٹ میں نے دیکھا، مسلمان تو اپنا خون دینے تیار تھے، مسلمان سمجھیے کہ کار سیوکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن وہ جو ذمہ دار آشیانوں میں بیٹھے تھے انہوں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، انہوں نے روکا۔ قوم بانجھ نہیں ہے، اور بقول سمجھے کسی شاعر کے کہ تو ملاح کی فکر نہ کر، خود تیر کے دریا پار کر۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ملاح کی فکر نہ کر، خود تیر کے دریا پار کر۔
قوم تو اس وقت بھی مسجد بچا لے سکتی تھی، قوم بالکل بچانے کے لیے مسجد تیار تھی، لیکن میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا۔ ذرا یہ 6 دسمبر سے آگے بھی حیدرآباد کے مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا صبح سے، اور پھر یہاں آئے بعد کچھ تقاریر نے مجھے اور سمجھیے کہ جھنجھوڑ دیا کہ ہم کو 6 دسمبر سے آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ کہ ہم بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کے عزم کے لیے ایک فورس کی تشکیل کرنی چاہیے۔ میں بہت واضح کہہ رہا ہوں اور بلا خوف و خطر کہہ رہا ہوں کہ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک فورس تشکیل دینی چاہیے۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرو، یاد رکھیے کہ ہم کو ڈیفینسیو نہیں افینسیو پوزیشن پر آ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں۔ بھائی وارانسی اور سمجھے متھرا کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ وارانسی اور متھرا کے کنیکشن میں نے حیدرآباد میں ایک پروگرام میں بات کہی کہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے اور وارانسی متھرا کی مندر سمجھیے کہ صاحب لیگل رہنے کے باوجود اللیگل بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ اس پر کیوں اپنی آواز کو پوری طاقت سے بلند نہیں کرتے؟ یہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے، آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے، اور اب تو پیڈسٹرین وہاں پر بنا دیا گیا ہے، پیدل راستہ تو یہ تو ایک سازش کے تحت بنایا گیا ہے کہ مندر کے لیے سمجھیے کہ صاحب ایک گراؤنڈ فری گراؤنڈ مہیا کیا جائے، اور وہاں پر اب تو سمجھیے کہ وی آئی پی ہوم منسٹر سب آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ گورنر بھی آ رہے، گورنر آف اسٹیٹ بھی اس مندر کو آ رہے، جبکہ اللیگل مندر ہے۔ تو مسلمانوں کو پوری طاقت سے بات کرنی چاہیے کہ صاحب یہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے، اور ہوتے ہوتے چار مینار آدھا ادھر کا حصہ تو قبضائی ہو گیا ہے۔ آپ جا کر کبھی غور سے دیکھیں، اور پھر وہاں جو تماشے آرگنائز کیے جا رہے ہیں یہ سازش کا ایک حصہ ہے۔ اس مندر کو ایک مرکزی مقام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حیدرآباد کی تاریخ اور تہذیب سے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حالانکہ یہ اللیگل ہے، لیکن وہ لوگ جو سمجھے کہ فورموں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آواز اس پر نہیں اٹھاتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پورے سوشل میڈیا پر حیدرآباد نہیں لکھا جاتا، بھاگیہ نگر لکھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہمارے شہر میں خود ہمارے سامنے چیلنج کہ صاحب یہ شہر اور اس کی تہذیب اور اس کی تمدن پر ہم بڑا ناز کرتے، لیکن حیدرآباد کے نام کو بھاگیہ نگر لکھا جاتا ہے، اور لفظ چار مینار بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے، بھاگیہ نگر مندر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر چار مینار کا پتہ دینا، آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کے پوسٹر اٹھا کر دیکھیے، ان کے بینرز دیکھیے، ان کا سوشل میڈیا دیکھیے، تو یہ سمجھیے کہ سازش ہے۔ تو بھائی متھرا اور کاشی اگر اللیگل ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ اور ڈیفینسیو ہو کر یہاں بات کریے کہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے، خود یہ گھٹنوں پر آئیں گے یہاں، آپ بات تو کریے پوری طاقت سے۔ دراصل ہم یہ ہے کہ بہت آرام کا دین تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون اور اطمینان کا دین ہم تلاش کر رہے ہیں، اور سمجھیے کہ صاحب ہم نے دعائیہ اجتماعات رکھ لیے۔ میں سلام کرتا ہوں کل سعید آباد کی ہماری ماں اور بہنوں کہ انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک مثال قائم کی، لیکن ہمارا عالم یہ ہے مخمل کی جانی ماس پہ بیٹھ کے اللہ کیڑے پڑو، اللہ برباد ہو جاؤ، اللہ ایسا ہو جاؤ، اللہ ویسا ہو جاؤ۔ یاد رکھیے بغیر تدبیر کے تقدیر نہیں بدلتی، بغیر تدبیر کے تقدیریں نہیں بدلتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
اور پھر یاد رکھیے کہ جنت صرف سجدوں سے نہیں ملتی. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ النبی رحمتی النبی ملحمتی. یہاں اہل علم بیٹھے میں کہ ملحمہ کے معنی کیا ہے؟ میں مورکوں کا، میں رحمتوں کا بھی نبی ہوں، میں مورکوں کا بھی نبی ہوں. اور پھر ہم سمجھیے کہ مسلم شریف کی وہ حدیث کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھیے جنت تلواروں کے چھاؤں میں سمجھیے کہ تلاش کرو. الجنت تحت الظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے چھاؤں میں تلاش کرو. اے ہمیں ایک تیرے مورے کا آرائیوں میں، خشکیوں میں، کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں. اور آخری بات یاد رکھیے، بہت اچھی بات علامہ اقبال نے کہی، اسی پر اپنی بات سمجھیے کہ ختم کر دوں گا. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ جو اللہ کے رموز اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کا مزہ سمجھیے جن کو مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہیں رائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی. یہ موہن بھاگوت ہو یا آر ایس ایس کا پورا فلسفہ ہو یا سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوری فورس ہو، اگر خدا کے لال کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی. پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی. تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہم اس پروردگار کو مانتے ہیں جو ساری کائنات کو بنایا ہے. ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام کتابوں سے افضل ہے. ہم اس رسول پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام سمجھے انسانیت میں تمام انبیاء سے افضل ہے. تو ہم سب سے زیادہ طاقتور ترین قوم ہیں. اور قرآن نے اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ. یہ دین غالب آئے گا، ہندوتوا پہ غالب آئے گا، تمام مذاہب پر غالب آئے گا. اور یہ دین غالب آنے کے لیے ہے زنجیروں کو توڑ کر کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ہی نصرت پائیں.